بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شیرازی۔ پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ پاکستان کی سیاست بہت دلچسپ ہے، بلکہ اتنی دلچسپ ہے کہ اپنی ہی باتیں لوگوں کو بھول جاتی ہیں، اپنی جو واقعے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، اور پاکستان کی سیاست ایسی ہے اور شاید ایسی ہی رہے گی۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ دائرے کا سفر ہے۔ آج پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد جناب میاں نواز شریف صاحب 2 روزہ دورے کے اوپر کوئٹہ پہنچے، بلوچستان پہنچے، اور بہت سے الیکٹیبلز کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ تقریب جاری ہے۔ باپ پارٹی کے لوگ بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ شمولیت کے لیے یا ان کے ساتھ الائنس بنانے کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک لمبی فہرست ہے جو کہ ایسے الیکٹیبلز کے اوپر ہے جو ہر آنے والی حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو 2013 میں یہی لوگ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ تھے اور ان کی حکومت کا حصہ تھے۔ ثناء اللہ ظہری صاحب وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے وزیر اعلیٰ تھے، اور پھر اس کے بعد 2017 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین جناب آصف علی زرداری صاحب وہاں پہ گئے، اور اس کے بعد ایک تحریک وہاں پہ آئی۔ تحریک عدم اعتماد کے بعد ایک نئی پارٹی نے جنم لیا جسے کہ باپ پارٹی کا نام دیا گیا، یعنی کہ بلوچستان عوامی پارٹی۔ اور پھر اس کے بعد یہ نشان جو ہے یہ ہر جیتنے والے کے لیے نشان بن گیا، اور یہاں تک کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے یہی کہا جاتا ہے کہ ہر آنے والی حکومت کا جو چاند ہے وہ بلوچستان سے نظر آتا ہے۔ تو اب 2017 کے اندر وہ تمام کے تمام 18 میں پاکستان تحریک انصاف کو لوگ جو دیے گئے یا وہاں پہ گئے، اور یہ الیکٹیبلز ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ ہمیشہ جیتنے والے لوگ ہیں، یہ مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے کے باوجود جیتے ہیں، اس لیے ان کو الیکٹیبلز کہا جاتا ہے۔ اور پھر آج ایک دفعہ پھر لگتا ہے ایسے ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ان الیکٹیبلز کے بلبوتے کے اوپر اپنی سیاست کا آغاز کرے گی۔ کیا یہ کہا جائے کہ بلوچستان سے آنے والی حکومت کا چاند نظر آ گیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہوگا جو کہ آج ہم پوچھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں جب حکومت گری تھی اور محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ یہ کہتی تھیں کہ یہ باپ والے لوگ باپ کے اشارے پہ جو ہے وہ اپنی پارٹیز جو ہے وہ بدلتے ہیں، اور یہ سینٹ کے انتخابات تھے جب انہوں نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا ذرا یاد دہانی کے لیے سنیے مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا تھا۔ سب جانتے ہیں کہ باپ اپنے باپ کے کہنے میں کسی کو کے بغیر کسی کو ووٹ نہیں کرتا۔ کھل کے آپ کو اس کو اون کرنا چاہیے کہ آپ نے باپ کے احکامات مانے ہیں، اس کو تسلیم کیا ہے، صف بندی ہو گئی ہے، عوام دیکھ رہی ہے۔ آج باپ کے لوگ اس صف بندی کا شکار ہو گئے ہیں، یا اس صف بندی کے اندر آ گئے ہیں جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز چاہتی تھی۔ بلاول بھٹو صاحب بولے ہیں، بہت خوب بولے ہیں، اور انہوں نے تنقید کی ہے۔ شاید باپ کے اوپر ہی کچھ کھینچا تانی تھی جس کی بنیاد کے اوپر اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی شکوہ کناہ ہے۔ لگتا ہے ایسے ہے کہ ان کے ہاتھ باپ کے یہ چند لوگ جو ہیں وہ نہیں آئے، لیکن آج وہ معترض ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ماضی میں ہم پہ تنقید کرنے والے اب کس طرح سے باپ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہیں، کیا اب یہ بات تنقید کے قابل نہیں ہے؟ کیا کہا بلاول بھٹو صاحب نے طنز کے تیر برساتے ہوئے، ذرا سنیے گا۔ جو ہر کسی کو، مطلب ہر کسی کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، وہ میرے خیال میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ ہمارا کسی ادارے سے اس وقت بالکل جھگڑا نہیں ہے۔ صحیح یہی رہے گا کہ نون لیگ اپنے بلبوتے پہ سیاست کرے، وہ چاہے یا ہو چاہے بلوچستان میں ہو، اپنی جماعت پہ بھروسہ کرو، دوسرے اداروں کو نہ کہیں کہ آپ میرے لیے سیاست کریں۔ ہمیں تو پی ڈی ایم سے نکالا گیا، تنقید ایسے ہوا کہ ہم باپ سے مل گئے، باپ کے چند سینیٹرز کا ووٹ تم نے کیسے لیے؟ نون لیگ کنسسٹنٹ رہے گا، اور اگر کل باپ برا تھا تو آج بھی باپ برا ہوگا، تو ایسے ہی کچھ میاں صاحب کا دورہ کا نتیجے میں نکلے گا۔ باپ کی سیاست ہے، باپ کے انداز ہیں، اور یہی پاکستان کی سیاست کا انداز ہے۔ آج عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ سائفر کیس کے اندر جو اوپن ٹرائل کی درخواست تھی اس کے اوپر جیل کے اندر ٹرائل کے حوالے سے حکم امتناع آ گیا ہے، اور اب 2 دن کے لیے یہ سماعت جو جیل کے اندر ہو رہی تھی وہ روکی ہے۔ 16 تاریخ کو دوبارہ یہ اس کے اوپر بات ہوگی کہ آیا جیل کے اندر ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور دوسری جانب
کل ان کی نیب کے حوالے سے توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیس میں بھی گرفتاری باقاعدہ عمل میں آ چکی ہے. کیا مستقبل ہوگا, کیا خاکہ ہوگا, کیا صورتحال ہوگی, سارے معاملے پہ ہم بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, سینئر سیاستدان ہیں, اور باپ کے وجہ سے ہی انہوں نے کہا جائے تو اپنی سیاست کو بھی خیر بات کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ. بہت شکریہ آپ آئے ہیں. جناب فیصل وافدہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, انہوں نے بھی بہت سی وجوہات کی بنا پہ سیاست کو جو ہے وہ ایک طرف رکھا ہوا ہے, تو ان سے بھی بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ جناب خرم دستگیر خان صاحب ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما, چند ان لوگوں میں جو کہ ہم دانشور بھی سمجھتے ہیں سیاست کے ساتھ ساتھ, ان سے بھی کچھ بات ہوگی دانش کی. بہت بہت شکریہ خرم صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. سب سے پہلے مصطفیٰ صاحب ذرا آپ کے طرف سے, آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ کو ہنسی آ رہی ہے, صورتحال اسی طرح کی ہے کہ آپ کو ہنسی آ رہی ہے, کچھ پرانے جملے ہیں, کچھ پرانی باتیں ہیں, یادیں ہیں. آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ آج باپ نے کہاں پہ ماتھا ٹیک دیا ہے؟ نہیں, باپ کی استقامت کو سلام. باپ تو نہیں بدلا. باپ کی جو سیاست ہے وہ تو جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری سیاست تو یہ ہے, وہ ہے, اس میں کوئی منافقانہ. اچھا صرف باپ نہیں, الیکٹیبل, سارے الیکٹیبل بلوچستان میں بار بار ایک ہی بات کر رہی ہوں. جی, تو دکھ تو اس میں ہوتا ہے کہ جو ہمیں صبح شام جمہوریت کے بھاشن دیتے ہیں اور شام کو ان کا جو کردار ہوتا ہے, بند کمروں میں جو ان کا کردار ہوتا ہے, وہ بالکل فرق ہوتا ہے. اب آپ کو یاد ہوگا اسما بہن, آپ نے اشارہ بھی کیا کہ اس وقت ہم بہت معترض ہوئے, پیپلز پارٹی میں تھا, میں بھی معترض اس چیز پہ ہوا کہ جناب یہ ہم نے باپ سے ووٹ لے لیے ہیں, ہم کل تک ان کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے, اور ہماری سیاست کس جانب جا رہی ہے, ہم پہ لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں, اور اس سے ہمارے جو سیاست کا رخ ہے, ہمیں جو ڈیمیج ہوگا وہ الٹیمیٹلی پارٹی کو اس کی کاسٹ پے کرنی پڑے گی. وہاں سے میرا بھی ایک اختلاف کی ابتدا شروع ہوئی, اور اس وقت مسلم لیگ نون کی پوزیشن یہ تھی کہ باپ سے ووٹ لے کر انتہائی فاش غلطی کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے. پی ڈی ایم سے بھی مجھے مصدق ملک صاحب کے یاد ہے سارے ان کے, آج کاش ہم ان کو بھی آج رکھتے ویسے خرم صاحب کے ساتھ ساتھ, ان سے سنواتے ان کو. جی, آج بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ میاں نواز شریف صاحب, مریم صاحبہ, ساری مسلم لیگ نون کی قیادت اب تحویلیں پیش کر رہی ہے کہ باپ ان کے لیے کیوں ضروری ہے. اور جب یہ گفتگو ہوتی ہے یا اخبارات میں ہیڈ لائنز لگتی ہیں کہ مسلم لیگ نون ایک نئی لاڈلی جماعت کے طور پر سامنے آ رہی ہے, تو پھر ہمارے دوست معترض بھی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ یہ غلط باتیں ہیں, ایسی کوئی بات نہیں, لیکن اپنا کردار اور اپنا عمل تو دیکھیے. وہی پرانے آپ اسٹیٹمنٹس نکالیں کہ جس وقت مریم صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب نے جو باپ کے متعلق کہا, وہ اگر آپ سنائیں اور آج کی ان کے ساتھ ملاقاتوں کا احوال دیکھیں تو پاکستان کی سیاست کی حقیقت تو کھل کے آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہاں پر اب سیاستدانوں نے, سیاست کی مجبوری بھی تو ہے نا. اب دیکھیں نا, اب یہ الیکٹیبلز تو ہیں, لائک اٹ اور ناٹ. یہ مجبوری اس لیے ہے اسما بہن کہ نظریے کی کمزوری ہے نا. اگر نظریہ اپنی جگہ پر قائم رہے اور نظریے کی بنیاد پر سیاست ہو, تو ہمیں تو وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب سخت پریشر تھا, لوگ جیلوں میں جا رہے تھے, مسلم لیگ نون زیر اعتاب تھی, پیپلز پارٹی زیر اعتاب تھی, ایک آدمی نہیں ٹوٹا, کوئی جماعت میں سے نہیں ٹوٹا. نون میں سے بالکل بالکل جو آصف زرداری صاحب کے ساتھ ہوا, جو مریم صاحبہ کے ساتھ ہوا, ایک بندہ نہیں ٹوٹا, کیونکہ وہ اس وقت ایک نظریہ تھا, ایک بیانیہ تھا جس کے اوپر کھڑے تھے. تو یہ الیکٹیبلز کی سیاست مضبوط اسی وقت ہوتی ہے کہ جب آپ کا بیانیہ کمزور ہو جاتا ہے, نظریہ کمزور ہو جاتا ہے. ابھی تو یہ بھی سوال ہے کہ کیا کوئی بیانیہ ہے کہیں پہ, آپ کو لگتا ہے کوئی بیانیہ ہے کہیں پہ, نظریہ ہے کوئی؟ بہت شکریہ اسما صاحبہ. دیکھیں, بیانیہ تو نہ اس ملک میں ہے, جو بنانے کی کوشش کی وہ بکا نہیں. کسی نے روٹی کپڑا مکان کی بھی ریسنٹلی بات کی, لیونگ پلینگ فیلڈ کی بات کی, تحریک انصاف کا اسپوکس پرسن ایک پارٹی ابھر کے آئی, پیپلز پارٹی, ان کا بیانیہ پڑ گیا. نون لیگ آئی تھی کہ ہم 5 لوگوں کا احتساب کریں, اے بی سی کے نام لیے انہوں نے, وہ اگلے پیر شہباز شریف گئے یہاں سے, وہ بیانیہ پڑ گیا. اس کے بعد مینگل صاحب آئے مسنگ پرسنز کا لے کر, وہ بیانیہ پڑ گیا. مولانا صاحب اپنی تھیوری لے کے آئے, وہ پڑ گیا. تو اب سب کے پاس سوائے سمپتی گراؤنڈ کے, ہاں ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہم معصوم تھے, ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا اور بربریت ہو گئی, کسی ساتھ منشور نہیں ہے. وے فارورڈ کسی کے پاس ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ آپ روٹی کیسے کم کریں گے, نوکریاں کیسے دیں گے, بجلی کے بل کیسے کم کریں گے, ڈالر کیسے ہوگا, لونز کیسے پے آف ہوں گے, انفراسٹرکچر پاکستان کیسے ٹھیک ہو, یہ کسی کے پاس نہیں. کسی نے پورا کہیں گے ہم, اچھا جن کو دیا ہے میاں صاحب نے, ناٹ دیٹ کہ میں کرٹیسائز میاں صاحب کو کرتا ہوں, میں تو ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کرتا ہوں کہ ان کے پاس نہ منشور ہے, نہ کیریکٹر ہے, نہ سیزنڈ ہے, نہ پالیٹکس کی ہے, نہ جمہوریت کا لحاظ کیا ہے, نہ انہوں بغض بھی ہے ان کے اندر, اپنے اداروں کے خلاف بھی کام کیے, بلیک میلنگ بھی کی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر آج میں سے دیکھ رہا ہوں کہ بیوروکریسی کی رخ چینج ہو گیا ہے اور ہوا نون لیگ کی چل پڑی ہے, جو ہمیشہ اس ملک کے اندر ہوا چلتی ہے, اور ہم ہمیشہ بڑا چھپ چھپا کے باتیں کرتے ہیں نائے کنایوں کے اندر کہ جی وہ تو طاقتور حلقے ان کے پیچھے. طاقتور حلقے سے پہلے
فوج کو بدنام کرنے سے پہلے, لیبل کرنے سے پہلے ہمیں بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ان سب کو, اگر وہ عمران خان صاحب کی بات کریں تو سرٹیفکیٹ صادق امین کا کون دیتا ہے؟ کورٹس. ان کو اسٹیمپ پیپر پہ 50 روپے میں جانے کون دیتی ہے؟ کورٹس. میاں صاحب کی بات کریں, ان کو بلا کے بیل کون دیتی ہے؟ وہی 50 روپے والی کورٹس. تو جب کورٹس سے کر رہی ہیں, آپ کو اور مجھے سرٹیفکیٹ دے رہی ہیں, باعزت بری کرتی ہے, باعزت جیل میں ڈال دیتی ہے, تو پھر کورٹس کو ہم کیوں بائی پاس کر دیتے ہیں؟ پھر ہمارا عدالتی نظام جو ہے اس کے اوپر کوشچن ہونا چاہیے کہ جو جس کے پیچھے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی ہوا چل پڑتی ہے اور ڈائریکشن جو جاتی ہے. جمہوریت تو اس ملک کے اندر ہے نہیں, جمہوریت جنازے کے اندر. مگر آپ نے مریم صاحبہ کو سنا, وہ کہتے ہیں کہ وہ باپ کے اشارے کے بغیر جو ہے وہ کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھیے, باپ تو ہمیشہ باپ ہی رہے گا اور باپ کے ساتھ, باپ کے ادب کے ساتھ ہی چلیں گے تو آگے کہانی چلے گی. جو بھی باپ سے ادھر ادھر ہوا اس کو باپ نے پھر پھینٹا بھی ہے اور نکالا بھی ہے اور سب کچھ. باپ باپ ہوتا ہے, گھر کا مالک بھی باپ ہوتا ہے, سربراہ بھی باپ ہوتا ہے. باپ کی جگہ لینے کی کوشش نہ کریں. اور اسی جگہ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ جب وہ جگہ لینے کی کوشش کی جائے گی تو باپ پھر کھڑا ہو جائے گا. تو باپ کو نہ چھیڑے. اگر باپ ابھی مطمئن ہے, چانس دے رہا ہے کہ چلو ایک اب اتنے سارے بچوں کو آزمایا, ایک اور نالائق بچہ کسی کو آزما لیں گے, 2 کو پہلے 18 میں آزمایا, 13 میں آزمایا, 7 میں آزمایا. آزمائش سے تو ملک گزر ہی رہا ہے. دیا تو کسی بیٹے نے کچھ نہیں, سارے نکمے بیٹے ہیں. باپ کی بل آتے ہیں, کچھ تھوڑا سا باپ کو بھی کہہ دینا, وہ بھی کون سا کوئی. دیکھیں باپ تو نہیں آپ بدل سکتے نا بار بار, باپ تو باپ ہی رہے گا. ٹھیک ہے, تو وہ باپ کا جو سینیریو ہے اس کے اندر باپ کی پرورش کے اندر کوئی کمی تھی, کوتاہی تھی کہ ساری نالائق اولادیں نکلی اور وہ باپ کی جگہ لینے بیٹھ گئی. باپ کو جیتے جی مارنے کی کوشش کی, کسی نے تنصیبات اڑا کے کیا, تمسخر اڑا کے کیا, بجا کے کیا. لوگ بھائی لا دیتے ہیں, باپ ہی ہوتا ہے. لگائی ہیں, کوڑے مارے ہیں, باپ نے بھی کبھی. بھائی اب جس تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں باپ جو ہے نا وہ آپ کی ریاست ہوتی ہے. میں تو باپ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہی. اب خرم صاحب سے پوچھ لیتے, آفیشلی وہی باپ کے بارے میں بات کریں گے. خرم صاحب, آپ نے باتیں سنی ہے دونوں کی, کہاں گیا نظریہ, کہاں گئی اصول؟ یعنی آپ بھی الیکٹیبلز کے پیچھے. ایک سوال اس میں ایڈ کر لیتی ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہمیں پنجاب میں اس طرح ایکٹیو نظر نہیں آئی جب سے میاں صاحب آئے, انہوں نے ایک جلسہ کیا. جتنے وہ ایکٹیو ہمیں کراچی میں نظر آتے ہیں, جتنے ایکٹیو وہ ہمیں بلوچستان کے اندر نظر آتے ہیں. کیا دوسروں کے بلبوتے پہ آپ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں؟ جی, فیض نے کہا تھا کہ شہر جانا میں اب باصفا کون ہے, دستے قاتل کے شایع رہا کون ہے. ایک بڑا مشکل سچویشن ہمارے سامنے ہے جس میں ہمیں ایک طرف فوجی آمریت ہے اور دوسری طرف عمرانی فاشزم, جو پاپولزم آپ سے کہہ لیں, جو ریاست پر حملہ ہوا. اس کے درمیان میں سے جمہوریت کا راستہ نکالنا ہے اور وہ کوئی ایسا باصفا راستہ نہیں ہوگا. میں یاد کرا دوں کہ باپ بنوانے میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا کتنا گہرا کردار تھا, اور یہ بھی یاد کرا دوں کہ 2018 کے جو سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن ہوئے تھے اس میں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف نے اکٹھے ووٹ ڈالے تھے. وہ اس وقت اتحادی تھے مسلم لیگ نون کے خلاف, اور اس وقت جو ہے وہ روکا گیا تھا مسلم لیگ نون کے امیدوار کو. تو لہٰذا یہاں کہیں بھی کسی کے پاس بھی جو باصفا ہونے کا جو اب کلیم ہے وہ نہیں رہا. صرف یہ ہے کہ ہم نے 16 ماہ میں ایک 15 جماعتوں کی کولیشن جو ہے وہ شہباز شریف نے بڑی محنت سے, بڑی مشکل سے چلائی ہے, اور اس کے رزلٹس یہ ہیں کہ جو دوسری پارٹیاں ہیں جو روایتی طور پہ مسلم لیگ نون کی طرف نہیں دیکھتے تھے, اب اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کو ایکسپیرینس کیا ہے. ان کا جو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اشارے کے بغیر دیکھ رہی ہیں, مطلب ان کا دل چاہا, ان کے ضمیر نے آواز دی کہ آپ نون لیگ کے ساتھ مل جائیں. خرم صاحب, بی فیئر. آئی مین یہ جو میں فیئر نہیں, میں کوئی کلیم نہیں کر رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ رستے ڈھونڈے جا رہے ہیں. اور اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پنجاب میں ایکٹیو نظر نہیں آ رہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں ابھی 21 اکتوبر کا جو استقبال تھا محمد نواز شریف کا, اس کے لیے بہت میسو موبلائزیشن ہوئی ہے. اٹک سے لے کر راجن پور تک تمام ڈسٹرکٹس میں موبلائزیشن ہوئی ہے. تو پنجاب تو اس وقت ٹوٹلی موبلائزڈ ہے پی ایم ایل این کے حوالے سے, اور ہر ڈسٹرکٹ موبلائزڈ ہے. تو لہذا وہاں جو ہے ابھی جو ضرورت نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پہلے تو ہم پہ الزام لگتا تھا کہ ہم صرف پنجاب کی پارٹی ہیں اور آپ تو دوسرے صوبوں میں جاتے نہیں ہیں. جب دوسرے صوبوں میں جا رہے ہیں
تو کہتے ہیں آپ پنجاب میں کمزور ہیں. ایسا نہیں ہے. نہیں مگر طرز سیاست پہ اعتراض ہے, اس پہ کوئی دیکھیے ان الیکٹیبلز پہ بھی کوئی خرم صاحب اعتراض نہیں ہے, وہ ہمیشہ جیت کے آتے ہیں, جنرلی جیت کے آتے ہوں گے, لیکن سوال یہ کہ طرز سیاست پاکستان مسلم لیگ نواز کا طرز سیاست, کل آپ یہی بات جو کر رہے ہیں, آپ نے جب زرداری صاحب وہاں پہ گئے تو پی ایم ایل این نے کیا کہا تھا, پی ایم ایل این نے سر کیا کہا تھا جب زرداری صاحب نے ثناء اللہ زہری کی حکومت جو ہے اس کے بارے میں وہاں پہ جو بھی ان کے اوپر آتا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ تحریک چلائی ہے, جو کچھ بھی ہوا اس وقت آپ لوگوں کی, میرے پاس بہت لمبا وقت نہیں ہے میں سنواتی کہ آپ لوگ کیا کیا کہتے تھے. نہیں لیکن آپ یہ بھی تو ہمیں ریکارڈ کا حصہ بنانا پڑے گا نا کہ جب مسلم لیگ نون کی 2013 میں حکومت آئی تو ہم نے میجورٹی ہونے کے باوجود بلوچستان نیشنل پارٹی کو موقع دیا. ڈاکٹر مالک 2.5 سال اس صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے اور کوشش کی کہ اس سارے معاملے کو حل کیا جائے. اور یہ جو کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ جی سب نکمے ہیں, کسی نے کچھ ڈلیور نہیں کیا, یہ میں لسٹ پڑھ دیتا ہوں کہ جی آپ دیکھ لیں, گوادر کوئٹہ کی سڑک, گوادر خزدار ہائی وے, حقلہ ڈی آئی خان روڈ, پارک یارک ساگو زوب روڈ, یکمچ سے خاران کی سڑک, کلات کوئٹہ چمن خزدار وہ سڑک. اس کے بعد ابھی ہم نے چند مہینے پہلے گوادر کو بجلی کی فراہمی کے لیے ایران سے ٹرانسمیشن لائن بچھائی ہے. تو بلوچستان کے جو 5000 طالب علم ہمارے دور میں ان کو وظائف ملے کہ وہ پنجاب کی یونیورسٹیوں میں آئیں, دوسری ملک, تو لہٰذا ہمارا تو ریکارڈ ڈیولپمنٹ کا بلوچستان کے حوالے سے تو بڑا کلیئر ہے کہ جتنا کام ہم نے بلوچستان میں ترقی کا کیا, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ابھی بھی وہ ناکافی ہے, لیکن اتنا ترقی کا کام یہ بات نہیں ہے, بات یہ کہ ڈیولپمنٹ آپ نے کی بالکل کی, مگر یہ ڈیولپمنٹ کی بنیاد پہ الیکٹیبلز نہیں آتے سر, یہ ایک فیکٹ ہے. تو دیکھیے نا جی, جس حقیقت کی طرف فیصل صاحب اشارہ کر رہے ہیں, میں پھر کہوں گا کہ یہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. ہمیں فوجی آمریت اور عمرانی فاشزم کے درمیان سے جمہوریت اور آئین کا رستہ, میں اس جملے کو فارورڈ کرتی ہوں سر, یہ امپورٹنٹ جملہ ہے, یہ سمجھ میں آنے والا. پہلے میں لوں گی مصطفیٰ صاحب کا ویو, پھر میں آپ کا لیتی ہوں اس کے اوپر, کہ یہ جمہوریت اور جو ہے نا وہ ایک پتلی سی گلی ہے آمریت اور فسطائیت کے بیچ میں, لنگڑی لولی جمہوریت, ہم اس کو یوں میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں. کیا کریں اس کے بعد, اس کے علاوہ پولیٹیکل لوگوں کے پاس کیا آپشنس ہیں؟ پولیٹیکل لوگوں کے پاس آپشنز ہیں کہ اپنے کردار کے ساتھ قائم رہیں, ان کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھ سکے. ہمارے ہاں بر صغیر میں قیام پاکستان سے پہلے کی ایسی ایگزامپلز موجود ہیں کہ جس میں لوگ اپنے اصول کے ساتھ, اپنی نظریے کے ساتھ کھڑے رہے, ان کے اوپر بڑی مشکلات آئیں لیکن ذرا برابر بھی نہیں ہلے. دنیا بھر میں بھی آپ کو ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ ان ویورنگ, اور لیڈرشپ تو ہوتی ہی اس چیز کا نام ہے کہ جو کمپرومائز جو ہے وہ اس صورت میں کہ اپنے نظریات کو قربان کر کے واٹ یو اسٹینڈ فار اس کو قربان کر کے. اب یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے اسما بہن کہ آج میاں نواز شریف صاحب جنہوں نے اور ان کی صاحبزادی نے جو ایک بہت بڑا ایک بیانیہ بنایا ووٹ کو عزت دو, جو انہوں نے باپ کے بارے میں گفتگو کی, آج اسی باپ کے پاس چلے گئے. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. وہی ایم کیو ایم, یعنی کہ ہم پاکستان میں جن جماعتوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بغیر کسی اشارے کے کبھی کسی طرف نہیں جاتی, اور اگر وہ جا رہی ہیں تو یہ ایک واضح دلیل ہے اس چیز کی کہ لاڈلا پن جو ہے وہ ہمیں ایک نظر آ رہا ہے. اور میاں صاحب ایک ارتقائی عمل سے گزرے. دیکھیں ان کی سیاست کی ابتدا کے میں بہت سی چیزیں تھیں جن کے اوپر سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں اور کنٹروورشل چیزیں, لیکن پھر وہی میاں صاحب اس ارتقائی عمل سے گزرتے ہوئے انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا شہید بی بی کے ساتھ. میچورٹی آتی ہے انسان کی سوچ میں. بالکل, ہم سے بھی جو غلطیاں ہوتی ہیں ہم وقت کے ساتھ سیکھتے ہیں, لیکن میچورٹی کا یہ عالم کہ آپ اپنے زور بازو پہ یقین نہ کریں, اپنے بیانیے پہ یقین نہ کریں اور پھر وہی اسی سیاست کی ابتدا کر دیں. تو تمام سیاسی جماعتیں پاکستان میں اس وقت اسما بہن اسی چیز میں لگی ہوئی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو راضی کریں. نمبر 1, انہیں الیکٹیبلز ادھار مل جائیں گے اور الیکشن لڑیں. ریفارم اس ملک کی ہو, لوگوں کی زندگی کے اندر تبدیلی کرنی ہو, عوام کو اہمیت دینی ہو, یہ اب ان کی پرائرٹیز نہیں ہے. اچھا, اب ان کی پاور پالیٹکس آپ سمجھتے ہیں, اور پھر اس میں ہم تھوڑا سا یہ اس کے اوپر بھی بات ضرور کرنی چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹس نے بھی اتنا زیادہ سیاسی جماعتوں کو جسے کہنا چاہیے دباؤ میں رکھا ہے کہ وہ بھی کھل کے اپنے فیصلے تو نہیں کر سکتے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ خرم صاحب نے فیض کی وہ کی, لیکن خرم صاحب سے میری گزارش یہ ہوگی کہ فیض
کون سے فیض, کیونکہ یہاں بہت سارے فیض رہ چکے ہیں, گزر چکے ہیں, اور فیض آباد اور فیض یاب بھی سب ہو چکے ہیں, تو وہ کلیئرٹی اگر ہمیں بتا دیں اس فیض کی تو وہ زیادہ اچھا رہے گا, تاکہ ابہام نہ رہے. چلے آپ ہی کلیئر کر دیں, وہ تو فیض احمد فیض کی بات کریں. میں تو مجھے شعر و شاعری کا پتہ نہیں, تو میں تو جب وہ نام آتا ہے تو میں سوچتا ہوں ان کو بھی کوئی فون کیا ہوگا اور انہوں نے اس کی تشریح کر دی ہے. اینی ویز دس از آن دا لائٹر نوٹ. دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو بات مصطفیٰ صاحب نے کی نا, ہمارے وہاں کردار نہیں ہے, کیریکٹر نہیں ہے. کیریکٹر اگر ہوگا تو کوئی آپ کو دبا نہیں سکتا. جب آپ کمزوریاں دیں گے, جب آپ مڑ مڑ کے جائیں گے لوگوں کے پاس, باپ کو نہ باپ بنتے ہوئے باپ بنائیں گے, تو پھر باپ اپنا رول پلے کرے گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ بار بار ہم جب ابھی بھی کنایا میں باپ کی بات کریں تو ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں. کھل کی بات کریں. اچھا, جب ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں تو ہم اسٹیبلشمنٹ کو کس کھاتے میں فوکس کر رہے ہیں؟ ہم وہی اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کے اوپر کیوں نہیں ڈالتے, عدالتی نظام پہ کیوں نہیں ڈالتے؟ کس قانون کے تحت اسی عدالت نے ایک بھٹو صاحب کو شہید کیا پھانسی پہ چڑھا کر, اسی عدالت نے عمران خان صاحب کو صادق امین کا سرٹیفکیٹ دیا, اسی عدالت نے نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا, اسی عدالت نے نواز شریف صاحب کو 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر جانے دیا, اسی عدالتوں نے نواز شریف کو آنے پہ نہ اریسٹ ہونے کی بیل دی, اور اسی نواز شریف صاحب نے, اسی پیپلز پارٹی نے اور اسی عمران خان نے کوئی ادارہ نہیں چھوڑا. اسی عدالت کے پیچھے کوئی ایسا ہاتھ بھی تھا جو کہ نظر نہیں آتا. دیکھیں اب تو نہیں ہے. ہاں اچھا آج نہیں ہے, کل تھا, پرسوں تھا, ترسوں تھا, تو ہم ہاتھ ڈھونڈیں. ابھی ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب ہماری کلیئرٹی اس لیے کہ چیف جسٹس فائز صاحب آئے ہیں, بلنٹ ہیں, فرنٹ ہیں, آنسٹ ہیں, تگڑے آدمی ہیں, اور ڈیوائن ہیلپ آئی, اللہ نے ان کی مدد کی, وہ آگے دنیاوی طور پر ان کا بھی راستہ روکا گیا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, کیا آپ پاور پالیٹکس نہیں تو بے شرمی کی سیاست, بے حیائی کی سیاست ہے. اور اس سیاست میں خرم صاحب کا کمپلشن ہے کہ وہ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کو اس کو ڈیفینس لائن لینی ہے اور ڈیفینڈ کرنا ہے. لیکن پرابلم یہ کہ ہمیں اس پارٹی سسٹم سے اوپر آنا ہے. ہمیں ہاتھ کھڑے ہو کے ہر چیز پہ یہ نہیں کہنا کہ بادشاہ سلام ہے جو آپ نے کیا. ہم تو کابینہ کے اندر, کور کمیٹی کے اندر, 4 کی کور کمیٹی کے اندر بھی میں عمران خان صاحب کا قریبی آدمی تھا. ہم اس وقت بھی بولتے تھے جب تک کلیکٹیولی آپ اپنے لیڈرشپ کو, اپنی پارٹی کو کردار اور کیریکٹر کی بات نہیں کریں گے, سمجھ نہیں آئے گی. بالکل صحیح, بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے. مگر ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد اب چارہ کیا ہے جہاں پہ پاکستان کی ریاست کو لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے, اور وہ مقام فیض ہے یا وہ مقام باجوہ ہے یا جو بھی ہے, یا کوئی ثاقب نثار صاحب ہے, یا جو بھی ہے, جہاں اس وقت پاکستان کی ریاست آ کے کھڑی ہو گئی ہے, کیا آئین واقعتاً کوئی اس کا عمل دخل رہ گیا ہے؟ اس پہ بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپشن کیا ہے, یہ ایک کر کے پھر میں سب سے راؤنڈ لوں گی. سب سے پہلے تو یہ بدقسمتی, بد نصیبی جو ہم نے 2 پارٹی سسٹم کو توڑا تھا تحریک انصاف نے آ کر, ایک انسان کی ہر دھرمی عمران خان صاحب کی, جن کو میں اب الزام اس چیز کا ٹھہراتا ہوں کہ جمہوریت, آئین, قانون, ادارے اور پاکستان کو جو 2 پارٹی سسٹم سے واپس 2 پارٹی سسٹم میں لانے کی ایک آدمی کی ہر دھرمی, ایک منافق آدمی کو چیف بنانے کی جو رہ گیا, ٹھیک ہے, اور اپنی جارحدائی کرنے کے لیے سب کچھ تباہ کر دیا. اس ملک کو سب کو دعوے. آج خرم دستگیر صاحب کو ہم کہہ رہے ہیں ہوا آپ کی چل رہی ہے, یہ ہوا عمران خان نے ٹرے میں رکھ کے دی ہے. ایک ایسا آدمی جس نے 2 پارٹی سسٹم کو توڑا, فوج اس کے پیچھے کھڑی ہوئی, عدلیہ اس کے پیچھے کھڑی ہوئی, پالیسی لائن سب ٹو کر رہے, جو جمہوری طریقہ کار تھا. یہ جن بھوت, یہ خاص, یہ کیڑے, یہ سانپ, یہ گڈر, انکالڈ فار تھا یہ ساری ریکوائر. آپ نے فوج کے ساتھ جو کیا وہ آپ کا دشمن بھی نہیں کر سکتا. ان سب کے اندر بھی بکس اتنے ہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے ٹرے میں شیپ اپ کر کے سامنے رکھ دیا. آپ کو کیا ضرورت تھی؟ آپ شو پہ بیٹھی ہیں, آپ نے پالیسی بنائی, 3 گیسٹ ہیں آپ کے, یہ سوال ہو گئے, یہ پیرامیٹرز ہے. آپ کی پالیسی ہم ٹو کر رہے ہیں. آپ اگر ہم آپ کی پالیسی ٹو نہیں کریں گے, آپ ہم کہیں گے آئندہ آپ نہیں آئیں گے. اسی طرح ہم پاپولیرٹی ویو کے اوپر تھے, ہمیں اگلا الیکشن بھی مل جانا تھا. آپ اپنی پالیسی لیتے, کون آیا کون نہیں آتا, اتنی خوش نصیبی کم ہوتی ہے جتنی کہ ملی. اچھا, آپ نے ایک ہوپ دی تھی ینگسٹر کو, 6.25 کروڑ آدمی مایوس, تباہ ہو گیا. دیکھیں نا, جمہوریت تباہ ہو گئی. آپ نے کسی ادارے کے لیے کوئی حرف نہیں رکھا, کوئی سیدھے منہ بات نہیں کر سکتا, گالی گلوچ کی سیاست لے آیا آپ, قتل و غارت کے لیے. اور دیکھیں ان سب پیمانے کے اندر پھر سارے اداروں میں بھی ایک کانفلکٹ ہو گیا, تقسیم ہو گئی نا. تقسیم کے اندر کیا ہوا, دیکھیں پولرائز ہو گیا نا. اب ہو کیا رہا ہے کہ ادھر بھی فیورزم ہے, قانونی فیصلوں کے بجائے سیاسی فیصلے آ رہے ہیں, سب اپنی حص نکال رہے ہیں.
اچھا اب سیاسی اب یہ بتائیے خان صاحب تو جیل میں دیکھیں بہن اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے, ایک ایلیمنٹ آپ مائنس ڈسکشن میں نہیں لا رہی, ان سب قانونی فیصلے نہ ہونے کی وجہ سے, عدالتی فیصلے نہ ہونے کی وجہ سے, سیاسی فیصلوں کی وجہ سے یہ ٹیررزم واپس سر اٹھا رہا ہے. روز ہم 8 آدمی کی شہادتیں اٹھا رہے ہیں, وہ شہادتیں اٹھا رہے ہیں جو ہمارے ڈیفینس لائن, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ جو آپ کا ٹیررزم کھڑا ہو رہا ہے, اٹھ رہا ہے, اس کو اگر آپ نے آج ایڈریس نہیں کیا یہ مانسٹر بن جائے گا. پہلے ہم اس عذاب سے پہلے نکل چکے ہیں, ٹھیک ہے. اب اور اللہ کرے خیریت سے 8 فروری کے انتخابات کے اندر اللہ کرے پروردگار کرے کوئی چیز ایسی ناگہانی آفت نہ ہو اس ملک کے اندر, لیکن آپ اس کو رول آؤٹ بھی نہیں کر سکتے. پھر آپ ایک اور مذاق کرنے جا رہے ہیں, اوپن ٹرائل کورٹ کے اندر آپ ٹرائل کرنے جا رہے ہیں, جب آپ کو حالات پتہ ہے, وہ نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, کوئی بھی ہو, ایکس وائی زیڈ ہو, آپ نے بڑے محتاط طریقے سے احتیاط سے چیزوں کو لے کے زندگی. اچھا یہ بالکل صحیح بات ہے, بہت سارے کنسرنز ہیں اس میں. عام انتخابات کے فری اینڈ فیئر ہونے میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ بیلٹ میں جا کے ووٹ بھی ڈالیں, ایک انوائرمنٹ بھی ہوتی ہے. کیا وہ انوائرمنٹ اس طرح کی صورتحال میں کریٹ ہو پائے گی؟ ہمیں ابھی تک الیکشن کا شائبہ, حالانکہ ڈیٹ آ گئی ہے, نظر نہیں آ رہا. فلائٹ ویسے ٹائم پہ چلنا شروع ہوگی, اس کے اوپر ابھی منع کیا ہوا ہے, پیمرا میں آ جائے گا لیٹر ہمیں. نہیں پی آئی اے پہ نہیں, آپ کی کانوٹیشن ہے, آپ کچھ بھی اس کے اوپر لے لیں, یہ تو آپ کی سوچ ہے. آپ کیا انتخابات وقت پر ہوں گے, پی آئی اے کی فلائٹ ٹائم پر. نمبر 1. نمبر ایک چیز میں بول رہا ہوں, دیکھیں آسمان صاحب, ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ریلیونٹ جو آپ نے سوال کی, پرابلم یہ ہے کہ نہ اس ملک کے اندر شفاف الیکشن پہلے کبھی ہوئے, نہ آج ہوں گے, نہ کل ہوں گے. ایڈمنسٹریشن جس کی ہوتی ہے, پولیس, آر او, ڈی سی, مگر ٹھپے تو نہیں لگے نا, آر ٹی ایس تو نہیں بیٹھے نا, یہ تو نہیں بیٹھے گا. 65 سال میں ٹھپے لگے, ڈبے بھرے, 1.25 لاکھ جو ایم کیو ایم کو ووٹ ملتا تھا وہ آج 20,000 پہ آ گیا, تو 1 لاکھ اس ملک کے اندر مردے کا تبدیلی تو آئی, اس ملک کے اندر مردے کا ووٹ بھی ڈلتا ہے, کاؤنٹ بھی ہوتا ہے, اس کا فیصلہ آتا ہے 3 الیکشن کے بعد. عدالتی نظام, مگر آئی ایم شیور کہ اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا, ایسا ہی ہوگا. آر ٹی ایس تو نہیں بیٹھے, آر ٹی ایس ہے ہی نہیں نا اس بار, کچھ اور بیٹھ جائے گا اور بٹھائیں گے. یہ تو جو اب میں اس کے اوپر اس لیے آپ سے کمنٹ لے رہی ہوں کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی, ایسا ہی ہوگا کیا؟ دیکھیں میرے خیال میں 2018 کے الیکشنز میں میاں نواز شریف صاحب کو باہر رکھا گیا اس انتخابی عمل سے. دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی مشکلات تھیں, اور دودھ کے اندر پانی ملا کے عمران خان صاحب کو فنشنگ لائن کے قریب پہنچایا گیا. اس وقت صورتحال جو میں دیکھ رہا ہوں وہ اس طرح ہے کہ تحریک انصاف کو اس سے باہر رکھ کے اگر میاں نواز شریف صاحب کو فنشنگ لائن تک پہنچانا ہے تو پانی میں دودھ ملانا پڑے گا. اور یہ الیکشنز فری اینڈ فیئر کا جو ہم گفتگو کرتے ہیں اس پہ آلریڈی بہت زیادہ اس میں ذمہ دار کون ہے؟ کیا اگر 9 مئی نہ ہوتا تو سیاسی کلاس یا پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہوتا جو اس وقت ہو رہا ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ بلا شبہ 9 مئی کا بہت بڑا عمل دخل ہے اس میں, اور 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. لیکن جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس جس میں آپ دہشت گردی کی بھی بات کر رہی ہیں, ابھی بھی گفتگو ہوتی ہے کہ پی آئی اے کی فلائٹ کہیں لیٹ نہ ہو جائے. اگر وہ فلائٹ لیٹ ہوتی ہے تو میں تو آگے بحران پہ بحران دیکھ رہا ہوں. 2018 کا جو کرائسس تھا آر ٹی ایس فیلئر کا, اس سے ہم نکل نہیں پائے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی. اور اگر اب بھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے, اور جو کہ نظر آ رہا ہے کہ ہوگی, تو پھر اس کے نتیجے میں بھی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا سائیکل ایک نیا شروع ہوگا, پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. دیکھیں 25 کروڑ لوگ ہیں, ان کی زندگیاں ہیں, ان کی خوشحالی کا سوال ہے. لوگ اس ملک میں تنگ آ چکے ہیں کہ حکمران آپس میں پاور پالیٹکس کر رہے ہیں, اقتدار کی میوزیکل چیئر ہے, ان کی گفتگو نہیں ہو رہی, ان کے مسائل پہ گفتگو نہیں ہو رہی. بیانیہ کیا ہے اس الیکشن میں؟ بیانیہ یہ ہے, مسلم لیگ نواز کا بیانیہ یہ کہ جی 2017 میں ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی, تو اس لیے اس کو انڈو کیا جائے. تحریک انصاف کا بیانیہ یہ کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کوئی عوام کے ایشوز کے اوپر یہ خرم صاحب یہ بڑا ویلڈ کوسچن ہے. یہ جو مصطفیٰ صاحب نے پوچھا ہے یہ بڑا ویلڈ کوسچن ہے. ابھی تک آپ کا بیانیہ کیا ہے؟ ہمیں تو نیا بیانیہ نظر نہیں آ رہا. آپ کا بیانیہ ہے کیا اس وقت؟ اور پھر عوام کے ساتھ آپ کنیکٹڈ نہیں ہیں, آپ تو الیکٹیبلز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. انمیوٹ کر لیں جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ ڈسکا کی طرح 20 پریزائڈنگ افسر ہمارے لیے اغوا کیے جائیں, کوئی بھی اغوا کرے. اور ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے, میں بالکل بلاول صاحب سے متفق ہوں کہ کوئی مطالبہ نہیں کہ بند کمروں میں بیٹھ کے کوئی ٹھپے لگائے ہمارے لیے. ہمیں سخت ترین حالات میں بھی 1,28,00,000 پاکستانیوں نے 2018 میں ووٹ دیے تھے, تو ہم تو اس بنیاد پر کھڑے ہیں. اور ہم
کسی کو شامل نہیں کروا رہے. اگر جماعتیں جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے, اس پہ آپ جو بھی اس پہ وسوسے پھیلا دیں یا اس کو رنگ دے دیں, لیکن بہرحال اگر ہمیں, میں پھر کہوں گا کہ اگر ہمیں فوجی آمریت اور عمرانی فاشزم کے درمیان کا راستہ نکالنا ہے تو ہمیں ایک سٹیبل حکومت چاہیے جو پاکستان کو سٹیبلائز کر سکے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ جو آج کی دہشت گردی ہے یہ اس وقت کی سیاسی اور عسکری قیادت نے جو 2021 میں فیصلہ کیا تھا تحریک طالبان پاکستان کو عام معافی دینے کا, یہ اس کے خونی نتائج ہم بھگت رہے ہیں. یہ کوئی آج خود دہشت گردی دوبارہ نہیں آئی, یہ ایک باقاعدہ اعلان کیا تھا صدر عارف الوی نے کہ جی ہم عام معافی دینا چاہتے ہیں. پھر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی اعلان کیا. یہ کل ڈار صاحب نے بھی یہی بات کی ہے, یہ کل ڈار صاحب نے ہزار جو ہے. ہاں تو یہ ایشو ایک تو یہ ہے. اب یہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آگے کیسے بڑھنا ہے. الیکشنز کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے, پاکستان کے عوام سے رجوع کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اگر ہمیں سٹیبل گورنمنٹس فارم کرنی ہے. اور ہمارا قیاس مسلم لیگ نون کا ہمیشہ سے عوام پر ہے. میں یہ یاد کرا دوں, یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ سب الیکشنز خراب تھے, لیکن 2013 کا الیکشن واحد الیکشن ہے جس کا ایک عدالتی ٹیسٹ ہوا تھا, اس کو باقاعدہ عدالت میں جانچا اور پرکھا گیا تھا. وہ جو اس وقت تحریک انصاف کے 35 پنکچر والا جو الزام تھا اور یہ کریں گے, لیکن وہ سب کے سب ردی ثابت ہوئے اور عدالت نے کلیئرلی کہا کہ 2013 کے الیکشن میں کوئی سسٹمیٹک irregularity نہیں ہوئی. تو لہذا یہ بھی کہنا بڑا آسان ہے کہ جی یہ دیکھیں کسی کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے. بھئی ہم نے تو کر کے دکھایا نا 2018 میں کے بعد جو تباہی ہوئی, لیکن 2013 میں جب ہم آئے تھے اس وقت. اچھا میں خرم صاحب ایک بریک لینا چاہ رہی ہوں, بریک کے بعد فیصل واردہ صاحب سے بھی جی کہ یہ کہنا بڑا آسان ہے. مسلم لیگ نون نے دہشت گردی کو ٹھیک کیا, کراچی کو پرامن کیا, اور ساتھ ہی پاکستان میں مہنگائی کو کم کیا, سی پیک لے کر آئے, یہ سب ایسی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا, یہ سب ایسی اچیومنٹس ہیں کہ یہ کہہ دینا کہ یہ سب کچھ اور آئی پی پی مگر ڈالر 16 میں پیمنٹ کروائی ہے معاملہ اور اوپر آ بجلی گیا. ڈالر میں جو کروائی ہے یہ ہے کہ جب ایک گورنمنٹ نے ڈیلیور کیا تو اس کو کس طریقے سے, میں بریک لے لوں, اچھا ہے نا, میں بریک لیتی ہوں, تڑپ رہا ہوں میں بات جواب دینے کے لیے. خرم صاحب میں بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد بالکل جواب آپ کو دینا چاہیے. میں 16 مہینے کے اوپر جو سوال آ رہا تھا, میں بریک کے بعد اس پہ بات کرتی ہوں, میں ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہتے تھے بریک سے پہلے؟ آج 14 نومبر 2023 ہے, جس دن یہ منتخب حکومت آئے گی ڈالر آسمان پہ جائے گا, پیٹرول آسمان پہ جائے گا, مہنگائی آسمان پہ جائے گی, بجلی آسمان پہ جائے گی, لوگ چیر پھاڑ دیں گے چاہے وہ کوئی بھی حکومت آ جائے, ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ جن کی حکومت آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ہے منشور. ایک دوسرا, میرے بھائی نے آئی پی پیز کی بات کی, بجلی ہم نے لگائی, تو جس ملک کے اندر روپیہ نہیں ہے کھانا کھانے کو, وہاں نے ڈالرز میں اس کی پیمنٹس کی ہیں, اور ڈالرز کے اندر وہ پیمنٹس بھی کی ہیں جو استعمال آپ نہیں کریں گے بجلی, اس کے بھی آپ نے پیسے دینے ہیں. تو اگر آپ لوگوں نے یہ کانٹریکٹ کر کے اس ملک کے ساتھ تباہی نہیں کی ہے, ظلم نہیں کیا, بربریت نہیں کی, اس سے اچھا تو آپ اندھیروں میں رکھتے ہیں اس ملک کو. لیکن ڈالرز میں اور نہ یوز, یعنی کہ آپ کے گھر میں 3 اے سی ہیں, آپ ایک اے سی چلائیں گے 3 کے پیسے دیں گے, یہ کیسی بات نہیں. صحیح ہے, بہت صحیح چیزیں کرنے والی ہیں, لیکن اس میں صرف پولیٹیکل کلاس تو اس کی رسپانسبل نہیں ہے, مگر اس وقت کی جو اس پہ بحث ہو سکتی ہے لمبے ٹائم کے لیے. یہ بتائیے بشرا بیگم صاحبہ کی گرفتاری کا بھی سن رہے ہیں. پرانے جن نے بہت جلدی انقریب منظر عام پہ آ کے ان کو کھیسے میں بند کر دینا ہے. لیکن میں آپ کو صرف یہ کہوں گا بہن, ایک اور امپورٹنٹ چیز, کہ آپ جب بات کرتے ہیں آئی پی پیز کی اور بجلی کو نکالنے کی, تو پھر آپ ادھر سے شروع کریں نا. پھر 18ویں ترمیم کہاں سے آئی, کس نے اس کو انلائٹ کیا, کون اس کا حصہ تھا؟ تو پھر تو 18ویں ترمیم کی جو بادشاہت آپ نے صوبوں کو دے دی ہے, ادھر سے پھر آغاز کریں ڈسکشن کا. خرم صاحب اس کا جواب دیجئے, پھر میں مصطفیٰ پہ آؤں. جی 2 باتیں ہیں جی. ایک تو 18ویں ترمیم میں جو بھی اتھارٹی شفٹ ہوئی, اور فوکس کرنا چاہیے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے اوپر, جو 9th ایوارڈ ہے, اس اصل ایشو تو ریسورسز وہاں سے شفٹ ہوئے. دوسرا یہ کہ آج میاں نواز شریف کے ساتھ ٹیبل پر صرف باپ تو نہیں بیٹھا ہوا نا, یہ بات کہنا ضروری ہے کہ وہاں نیشنل پارٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے اس ٹیبل پہ, وہاں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان بھی بیٹھی ہوئی ہے, اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے. تو صرف یہ کہہ دینا کہ صرف باپ 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 ہو رہا ہے, بھئی دوسری بھی, اگر بلوچستان کی ساری جماعتیں اکٹھی ہو کر ایک میز پر میاں نواز شریف کی قیادت میں بیٹھی ہیں, تو یہ بلوچستان کے لیے بہتر اور اچھی بات ہے, یہ اچھی بات ہے. لیکن ظاہر ہے کہ الیکٹیبلز کے اوپر تو الیکٹیبلز پہ تو سارے ایشوز ہیں جو میں نے جو ویسے ذکر کیا تھا, وہ یہ تھا کہ ہم نے ٹرانسمیشن لائن بچھائی ایران سے گوادر تک اس کی بجلی پورا کرنے کے لیے, اور وہ الحمدللہ بہت ہی کامیاب پروجیکٹ ہے, اور انشاءاللہ
آنے والے سالوں میں گوادر کے لیے بجلی کی فراہمی جو ہے وہ جاری رہے گی اور اب پاکستان کی دوسرے اچھی بات ہے, اسی پہ ووٹ ملنے چاہیے. کس نے کیا کام کیا مصطفیٰ صاحب؟ جی بالکل اسما بہن, دیکھیں یہ 64% ملک نوجوانوں کا ہے, یہ ایک جوان ملک ہے, جوان معاشرہ ہے. یہاں پر ہمیں جو مرض لاحق ہے, یرکان زدہ جو سیاست ہے, جو بوڑھی سیاست ہے, اس نے ہمیں یرغمال بنا کر رکھا ہوا ہے. یہ سیاست کے الیکٹیبل شامل کرا لیے, اسٹیبلشمنٹ کو راضی کر لیا. اس پاور پالیٹکس سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا. 76 سالوں سے یہ دائروں کا سفر جاری ہے. اس سے پہلے کچھ نہیں نکلا اور مستقبل میں بھی کچھ نہیں نکلنا. آپ اس ملک کے اندر جینوئنلی ایک دفعہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں, لوگوں پر بھروسہ کریں, انہیں فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کس کو چنتے ہیں, اور جس کو بھی چنتے ہیں چاہے وہ ہمیں پسند نہ ہو, لیکن پھر آپ صبر سے پھر اس کا انتظار کریں. اور ان کو نکالنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ نہیں کہ آج وہ میرا لاڈلا نہیں رہا تو میں اس کو نکال دوں. آپ اس کو بیلٹ پیپر کے ذریعے نکالیں. یہی اسی اصول پہ دنیا چلی ہے, ملکوں نے ترقی کی ہے. انڈیا آپ کے ساتھ اسی اصول پہ چل رہا ہے, ترقی کر رہا ہے. کوئی نیا آپ کو راستہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں. موضوع اگر ہو گیا 2 سال, ورنہ 12-13 مہینے میں آپ خود دیکھ لیں گے. پھر ایک دفعہ جمہوریت کا مزہ لے لیں آپ لوگ. اچھا, یعنی یہ گورنمنٹ یہ بھی نہیں چلے گی آپ کے کیسے چل سکتی ہے؟ جنہوں نے خرابی کی, میں کہتا ہوں عمران خان سمیت ان ساری پارٹیوں کو آج ملا کے ٹیبل پہ بٹھا دے تبھی ملک چلا سکتے. پھر اس کے بعد ووٹ کو عزت دو کا پھر بیانیہ ہوگا. تو کبھی تھا ہی نہیں, بوٹ کو عزت تھی. تو میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا بہت آسان ہے کہنا کہ سب خراب تھے. میں پھر دوہرا دوں, خرم بھائی دیکھیے مسئلہ یہ کہ آپ بینیفیشری ہیں پی ٹی آئی کے جھگڑے کے, آپ بائی چوائس نہیں آ رہے. ملک میں مہنگائی کی کمی, یہ کسی اور جمہوری حکومت کا ریکارڈ خرم نہیں. بھائی آپ لوگ بائی چوائس نہیں ہے, بائی لائکنگ نہیں ہے, بائی پرفارمنس نہیں ہے, بائی کیجوالٹی ہے, بائی ڈیفالٹ ہے. آپ اچھا, بہت شکریہ. بالکل اگر وہ جو میں یہی خرم صاحب سبھی خراب تھے, یہ درست نہیں ہے. اور اس سے ناظرین کو میری گزارش ہے گمراہ نہ کریں. جہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کو ایکنالج کریں. اور آپ کی جو ناظرین بہت ہوشیار ہیں, ہماری باتوں سے گمراہ نہیں ہوتے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون لاڈلا بن چکا ہے اور کون نہیں ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. میرا خیال ہے کہ اصل بات ہے منشور کیا ہوگا, پروگرام کیا ہوگا, اس کے اوپر بات کرنی چاہیے سیاسی جماعتوں کو. اور جو ابھی مصطفیٰ صاحب نے بات کی, جب تک آپ نوجوانوں کو انگیج نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.